السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 45 کی طرف۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ایبک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا اور ٹھیک اسی شب کیف چلا آیا۔ اس کے انداز آج کافی بدلے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ کوئی فیصلہ کر کے آئے ہیں۔ میں اس وقت کچن میں تھی اور وہ میرے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ ان کا انداز پاڑ کھانے والا تھا۔ میری چھٹی ہنس نے فوراً مجھے چونکا دیا۔ کون سی بات؟ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے دھونس بھرے انداز میں مجھے بے حد غصہ دلایا تھا، مگر میں پھر بھی ضبط کر گئی۔ کہاں؟ بیٹھک میں۔ مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنا ہے۔ جو کہنا ہے یہی کہہ دو۔ میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا تھا، پھر بڑے پراسرار انداز میں بولا، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو۔ کیسی ڈیل؟ اب کہ میں سچ مچ چٹک گئی تھی۔ بات معمولی نوعیت کی نہیں تھی۔ میرا دل خوف کے مارے سڑکنے لگا۔ یہ گھر تمہارے نام ہو چکا ہے اور ایبک کے 2 فرنچائز بھی۔ تم ان کے کاغذات قانونی طور پر میں نے نام کر دو۔ اس نے گویا بڑے اطمینان سے آگ پر پیٹرول کی چینٹی پھینکے تھے۔ کیا مطلب؟ میں چیخ اٹھی۔ چلاؤ مت، میری بات آرام سے سنو۔ میں نے یہ تمام کوششیں اس وجہ سے کی تھی، مجھے ایبک کا اور تمہارا اعتماد جیتنا تھا اور پھر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یوسما کے ذریعے اپنا کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، مگر پھر اپنی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش کو کھو دینے کے خوف نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ میں یوسما کو ایبک کے نکاح میں دیکھ کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، حالانکہ یوسما کے ذریعے ایبک کی ساری پراپرٹی مجھے مل سکتی تھی۔ اب تو صرف اس گھر کی اور 2 فرنچائز کی بات ہے۔ بہرحال تم مجھے تمام کاغذات دے دو، علاوہ ازیں نتائج کی ذمہ دار تم ہی پر ہوگی۔ میں تمہارے ارد گرد ایک جال بن دوں گا، تم اس جال سے نکل نہیں پاؤ گے۔ وہ گویا زخمی سام کی طرح پکار رہا تھا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین دھیرے دھیرے سرکنے لگی تھی۔ تم دھوکے باز ہو کیف، تم نے مجھے ہی نہیں اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے جس کے ساتھ تمہارا خون کا تعلق ہے۔ مجھے افسوس ہے تمہاری گندی ذہنیت پر، لالچ پر، کمینگی دکھانے پر۔ میں گویا غصے کے عالم میں پٹ پڑی۔ کچھ بھی کہہ لو، کاغذات تو تمہیں دینے ہی پڑیں گے۔ اس نے گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اور اگر نہ دوں تو پھر اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جانا۔ میں ایبک کو صاف لفظوں میں بتا دوں گا کہ تم میری محبت میں گرفتار تھی اور میرے مجبور کرنے پر تم ایبک سے نکاح کرنے پر تیار ہوئی تھی تاکہ ایبک کی دولت ہم دونوں ہتھیا لیں۔ تمہارے پاس موجودہ کاغذات تمہارے لالچ کے گواہ ہیں۔ ایبک کو مزید یقین دلانے کے لیے میں تمہاری اور اپنی دوستی کا قصہ بھی سنا دوں گا، 1-2 گواہ بھی پیش ہو جائیں گے۔ پھر تم کیا کر سکو گی؟ وہ گویا استہزائیہ مسکرا رہا تھا، میرے بیوقوفی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس نے مجھے ہی نہیں ایبک کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا اور نہ جانے اس نے مزید کیا کچھ کرنا تھا۔ میرے دل خوف کے مارے پڑپڑا رہا تھا، مگر میں نے خود کو کمزور ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں تمہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ دھوکے باز اور فریبی لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ تم نے رشتوں کے تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ کیا اتنے سال کالج اور یونیورسٹی میں یہی سیکھتے رہے ہو؟ زیادہ بڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں، خوب سوچ سمجھ لو ورنہ اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیف نے گویا آخری وارننگ دی تھی۔ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اگر جائیداد کا کوئی جھگڑا ہے تو ایبک سے کہو، اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں گویا تک کر بولی تھی۔ اگر وہ آرام سے مان جاتا تو پھر مجھے اتنی بڑی پلاننگ کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ہمارے حق پر قبضہ جما کر رکھا ہے اور ہمیں اپنے کاروبار میں تنخواہ دار ملازم رکھنا چاہتا ہے۔ مائی فوٹ، اس کے چاکر
چاکری کرتی ہے میری جوتی، اس سے ہر صورت مجھے برابر کا حصہ دار بنانا ہوگا ورنہ میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ وہ دہاڑ کر بولا، آئی ایم سوری کیف، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی، مجھے اپنے شوہر کا اعتبار اور مان عزیز ہے، میں اس کے اعتماد کا خون نہیں کر سکتی۔ میرے دو ٹوک فیصلہ کن انداز نے اس سے بھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، میں تمہیں ایبک کی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ وہ غصے کے مارے کپ اڑا رہا تھا اور پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، وہ مجھے ایبک کی زندگی سے باہر نکال چکا تھا۔ یہ اسی مان، اعتبار اور اعتماد کو بچانے کا نتیجہ تھا جو میں اپنی ماں کے گھر واپس آ چکی تھی۔ ایبک نے کچھ زیادہ تو نہیں کہا تھا، مگر اس کے چند الفاظ نے میرے جسم سے گویا جان تک نکال لی تھی۔ مجھے دکھ ہوا سایہ، میرا دل اس وقت صدمے کے زیر اثر ہے، میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا، تم ابھی چلی جاؤ، ڈرائیور باہر منتظر ہے۔ اگر میں اس صدمے اور دکھ کی کیفیت سے سمجھوتا کر کے سنبھل گیا تو تمہیں لینے آ جاؤں گا، ورنہ ہمارے راستے جدا ہے، تم وہ کاغذات بھی ساتھ لے جانا، میں تحفہ دے کر واپس لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دھیما لہجہ، جھکی آنکھیں اور ضبط کی سرخیوں سے سجا چہرہ، اس نے نہ وضاحت طلب کی تھی اور نہ ہی مجھے خود سے دور کرنے کی وجہ بتائی تھی، مگر میں جان تو چکی تھی کہ کیف کے خود غرضی اور کمینگی رنگ لے آئی ہے۔ میں نے اس شب سامان باندھا خالی دل ایبک کے گھر سے نکل آئی، اپنے پیچھے دادی، ماما اور نیما اور سمی کو منتظر اور روتا چھوڑ کر، مگر پورے 1.5 ہفتے بعد بھلا کیا ہوا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔